الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل عزت احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، تھوڑی دیر کے لیے چند اہم باتیں جو ہماری زندگی کی ہیں، ہماری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو بتانا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں بہت سے نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گناؤ نہ چاہتے ہو تو گنا نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک نعمت ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد عطا کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کی فیکٹری چل رہی ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس گھر ہیں، آپ کے پاس فلیٹس ہیں، کار ہے، بنگلہ ہے، سب نعمت ہے۔ لیکن آپ کی ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، وہ اولاد ہے۔ اگر ہماری اولاد کو کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بچہ بیمار ہو جائے، گھر میں ہاسپٹل لے کر جائے، ایک متوسط درجے کا آدمی ہے، اس سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے اوپر 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے خرچ آئے گا ورنہ بچہ مر جائے گا۔ لوگ اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں، اپنا مال بیچ دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، قرضدار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمت دی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کی نعمتوں میں آپ ان کی دعائیں دیکھیں گے تو کسی نبی نے جائیداد نہیں مانگی، بڑے بڑے بنگلے نہیں مانگے، گھر نہیں مانگے، اولاد کے لیے دعا کی۔ ربی ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، اے اللہ مجھے نیک اولاد میں سے ایک اولاد نصیب فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی
قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اکیلے میں کیا دعا مانگا۔ وہ رات کی دعا ہے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن میں ریکارڈ کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو معلوم ہو کہ یہ دعا کیا کرے۔ صحابہ کرام کے بارے میں دو دعائیں قرآن میں نقل کی۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب ہم کو بچا لیجیے، ہٹا دیجیے ہم سے جہنم کے عذاب۔ جہنم کا عذاب بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح سے جو دعا مانگتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کہ ہمارے رب ہمیں عطا کیجیے ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ایسی اولاد جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو صحابہ اولاد کی دعا کرتے تھے۔ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو کہ اولاد کی قیمت کیا ہے۔ اب میں آپ کو شاید یہاں پر آج جو یہ بیان ہو رہا ہے اس کی اعلانات بھی ہوئے ہوں گے، دعوت نامہ بھی دیا ہوگا۔ اگر مولانا دعوت نامے میں ایسا لکھے ہوتے تمکور سے بینگلور سے ایک مولانا آ رہے ہیں، مولانا خالد بیگ صاحب، عشاء کے بعد یہاں پر بیان ہوتا اور بیان کے بعد جتنے لوگ بیان میں شریک ہو رہے ہیں ان سب کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے کچھ ڈائمنڈس لے کر آ رہے ہیں، اور بیان کے بعد سب کو کیوں میں کھڑا کر کے کون کون شریک ہوا سب کو ایک ایک ڈائمنڈ دینے والے ہیں، اور ایک ڈائمنڈ کی قیمت کروڑوں ڈالر ہے اور لا رہے ہیں۔ اگر ایسا اعلان مولانا لکھ کے کر دیتے آج کیا عالم ہونے والا ہے۔ مغربی میں عشاء کے لیے آ کے بیٹھے رہتے لوگ، تھوڑا سا پولیس کا بھی نظام ہوتا ہے کہ بھائی ٹریفک کو روکنے کے لیے اس لیے کہ ٹائم ملنے والا ہے، اور حقیقت ایسی ہوتی کہ بیان ہوتا اور ہم کوئی ڈائمنڈ لاتے، جتنے لوگ شریک ہوئے ان سب کو کہتے کہ بھئی اب کیوں میں کھڑے ہو جاؤ، حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب کے ہاتھوں آپ کو ڈائمنڈ دیا جانے والا ہے۔ میں بینگلور سے لے کر آیا، مجھے بھی کہیں سے کسی نے دیا ہے، خزانہ ملا ہے، اور سب کو کھڑا کر کے سب کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ دیتے، حقیقت میں دیتے، اور یہ کہتے کہ دیکھو یہ ڈائمنڈ ہے، اس کو لے کر جانا، اس کی قیمت مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر ہے، لیکن ابھی یہ تراشا ہوا نہیں، اس کی قیمت تراشنے کے بعد اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی قیمت بننے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ کسی اچھے جوہری کے ہاتھ میں دے کر اس کو تراشنے کرانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تراشنے کے وقت یہ ٹوٹ نہ جائے،
چٹک نہ جائے، پھٹ نہ جائے، اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ گیا، یہ پھٹ گیا تو پھر اس کی قیمت سنگریزے کی بھی نہیں۔ تو آپ سوچو، میں وہ دیتا، آپ کو لے کر جاتے، کیا کیا امیدیں لے کر جاتے، راستے میں جاتے جاتے بلڈنگیں بھی دے کے لے کے جاتے تھے کہ کون کون سی خریدنی ہے، کاروں کا کلر بھی دیکھتے ہوئے جاتے کہ کون سی خریدنی ہے، میرے اوپر کون سا قرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، دیندار ہو کے تو خاندان میں کس کس کو دینا ہے وہ بھی کام کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب لیکن دیکھتے کہ کون سے جوہر کو دینا، کوئی کہے کہ میں تراش کے دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کو نہ دیتے، بلکہ دیکھتے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تراشوں گا، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو چیک کرتے کہ یہ واقعی کام کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اس کو تراشنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ نہ جائے، اور ایک ماہر جوہری کے ہاتھ میں لے جا کر دیتے، ادھر گھر میں خاتون جنت ذکر و اذکار میں بیٹھی رہتی کہ اللہ کہیں چٹک نہ جائے، اللہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور آپ اس جوہری کے ہاتھ میں دے کر آپ کی تسبیح لے کر کھڑے رہتے، اللہم صلی اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ نہ جائے۔ اب ایک اچھے جوہری کو دیا، اس نے بہت اچھے انداز سے تراشا، آپ کو وہ ڈائمنڈ مل گیا، باقی مارکیٹ میں جا کر سیل کیا تو کروڑوں روپے میں بک گیا، تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مسجد میں محراب کے سامنے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد علماء کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، خدا پاک کی قسم، اگر کسی ماں اور باپ کے گود میں اللہ نے کوئی اولاد دی ہے تو وہ اولاد اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ نیچرل اور فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عظیم انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ دنیا میں ایک عظیم انسان بننے کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جب اسے تراشا جاتا ہے تب بنتا ہے، اگر اس کو تراشا نہیں گیا تو سنگریزے کی بھی قیمت اس کی نہیں ہوتی۔ وَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں اولاد ہے، عام طور پر لوگ فیکٹریوں پہ محنت کرتے ہیں، دکانوں پر محنت کرتے ہیں، اپنا وقت جائیداد بنانے میں محنت کرتے ہیں، اور خیال نہیں کرتے کہ گھر کے اندر جو اولاد ہے اس پر میری کیا محنت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو، ان پڑھ ماں باپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، پڑھے لکھے ماں باپ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ 80% 90% ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں آتا، اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں۔ پیارے بچے، عظیم انسان بننے والے بچے، ان کی تربیت کرنا، پیرنٹنگ نہیں آتی ہم بچوں پر محنت نہیں کرتے، ہم گارے مٹی پر محنت کرتے ہیں، فیکٹریوں پر محنت کرنا، جائیداد پر محنت کرنا، تجارت کرنا سب ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے ہماری،
لیکن اس سے زیادہ محنت ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی اولاد پر کریں۔ تو اولاد پر محنت کیا کرنا ہے؟ کس طرح کی محنت کرنا ہے؟ کیا ہے محنت؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، اس ہیرے کو کیسا تراشا جاتا ہے، اس ہیرے کو کیسے بنایا جاتا ہے، معلوم نہ ہو تو سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم تجارت سیکھ کر کرتے ہیں، ایک فیکٹری ڈالتے ہیں تو سیکھ کر کرتے ہیں۔ ایک چائے بنانا ہے، ایک چائے کی بغیر سیکھے بنا نہیں سکتے، تو ایک عظیم انسان اپنے گھر کے اندر سیکھے بغیر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو لیتے ہیں، کچھ تصورات ہیں، بالکل خیال نہیں کرتے ہم کس اسکول میں اس کو لے کر جا کر داخلہ کرا رہے ہیں، کس جوہری کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، یہ کیا بنے گا، ہمارا گول کیا ہے بچے کے سلسلے میں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا تصور کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ چند مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمانے والا بن جائے، کچھ نوکری والا بن جائے، یہ نکال دیں گے۔ ہماری آپ کا ریکارڈنگ پہ آپ کا ہاتھ آ رہا، کچھ کھانے والا بن جائے، نہیں، آ رہا ہے، دوسرے فون پہ چیک کر لیے۔ کیسے بنانا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ان پڑھ لوگ ضائع کر رہے نہیں، پڑھے لکھے لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجدوں میں جگہ جگہ پیرنٹنگ کے سلسلے میں کہ پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بنانے پر محنت کر دی، کتنی سال محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، آپ کا جو بچہ ہے، جو ماں باپ بنانے کی فکر کرتے ہیں، عظیم جن کے گھروں میں عظیم اولاد پیدا ہوتی ہے، عظیم کے لوگ ہیں۔ میرے استاد تھے، شیخ تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا۔ وہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، 3 چیزیں کی تمنا نہ کرو، وہ 3 چیزیں تم نہیں بن سکتے ہو۔ باقی دنیا میں کون کون سی پوزیشن ہے، کیا کیا ہے، سمجھ لو، سب کچھ تم بن سکتے ہو۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تم خدا نہیں بن سکتے، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، یہ نہیں بن سکتے۔ دوسرا، اب کوئی ماں باپ یہ تمنا نہ کرے کہ میرے گھر میں نبی پیدا ہوگا، کہ نبی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ تیسرا، تم صحابی نہیں بن سکتے اس وقت، اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ 1440-44 سال ہو گئے۔ اس کے علاوہ بیٹھ کر سوچ لو، دنیا میں کیا کون سی پوزیشن ہے۔ جس ماں کے گود میں بچہ آیا، وہ بچہ اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، سب کچھ بننے کی صلاحیت ہے تمہارے بچے، لیکن بنانے کی طریقہ آنا، بچہ خود بنتا نہیں ہے، پہلے
مرحلے میں ماں باپ بناتے ہیں، بعد میں بچہ بنتا ہے۔ جو دنیا میں عظیم انسان پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کہاں سے بنانا شروع کرتے جانتے ہو؟ ایک ہے پری ناٹل سائیکالوجی، ایک پوسٹ ناٹل سائیکالوجی۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، نکاح کیا، وہاں سے اولاد کی فکر شروع ہوتی ہے۔ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فکر کرنے کی کیا کروائی؟ تعلیم دی، یا ہم ایسی عورت سے شادی کریں جس سے اولاد، وہ اولاد پیدا ہو جو عظیم ہو۔ پھر شادی ہونے کے بعد آپس میں مل رہے ہیں، دعا سکھائی۔ میں 30 سال سے چائلڈ سائیکالوجی پر مطالعہ کرتا ہوں، 30 سال سے۔ شاید کوئی دن ہوتا جس پر 1-2 پیجز پڑھے بغیر سوتا ہوں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں سائیکالوجی کی بات کہ ایک ماں باپ آپس میں مل رہے ہیں، دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں مل رہے ہیں، ہم سے شیطان کو دور کر دے، اور اللہ اس کے بعد ہم کو جو اولاد نصیب ہونے والی ہے اس سے شیطان کے اثرات سے اس کو بچا دے۔ کہاں سے فکریں شروع ہوئی؟ پھر ماں کے پیٹ میں استقرار ہوتا ہے بچے کا، ماں حاملہ ہوتی ہے، اس وقت وہ ماں کو فکر ہوتی ہے، وہ باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، اس وقت کیسی تربیت کرنا۔ کہا کہ اس وقت ماں خوش رہے گی، بچہ مزاج پیدا ہوگا، ماں ٹینشن میں رہے گی، بچے کے اندر بھی اس کے وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ماں ذکر و اذکار میں رہے گی، گھر کے اندر ذکر و اذکار کا ماحول ہوگا، تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ ذکر و اذکار کے مزاج لے کر پیدا ہوگا۔ جس طرح کے جذبات تمہارے ہوں گے وہ جذبات لے کر پیدا ہوگا۔ یہ جو بات میں ابھی بتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ دین میں بتائی گئی ہے، اس وقت صحیح بہت ترقی کر رہی ہے۔ آج ماڈرن سائیکالوجی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کے جذبات تمہارے ہوں گے بچے کے اوپر اسی کے اثرات پڑیں گے، سے لے کر 13 سال تک، اور دوسرا لیول 13 سال سے لے کر 19 سال تک۔ 19 سال کے بعد اب بننے کی اس کی رفتار ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے بچہ بنتا نہیں ہے، جو بن گیا ہے اس پر وہ کام کرتا ہے۔ 20 سال سے لے کر 35 سال تک کی عمر انرجیٹک عمر ہے، یہ کام کی عمر ہے، یہ بننے کی نہیں، بن گیا، یہ کام کی عمر ہے۔ 35 ہو گئے، 40 پر پہنچا، ہم اپنی زندگی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ لو۔ سورج طلوع ہوا، چڑھتا ہے، چڑھتا ہے، چڑھتا ہے، 12 بجے کہاں پہنچتا ہے؟ سر پر 12 o'clock نون ہو جاتا ہے، 12:30 بجے اب چڑھتا ہے نہیں، چڑھتا رک گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ ڈھلتا ہے، زوال ہو گیا، ڈھلتا ہے، ڈھلتا ہے، ڈھلتے چلا جاتا ہے، اور پھر جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کی جو انسانوں کی عمر ہے اس میں یہ ٹائم لائن کیا ہے جانتے ہو؟ بچہ پیدا
پیدا ہوا، چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، 35 ایئرز کو پہنچا، نون ہو گیا اس سے۔ 36 ایئر سے گرنا شروع ہوتا ہے، 40 سال ہو گئے، اس کی عمر کی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کی ظہر کی نماز کا وقت، 50 سال ہوئے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، 50 سے لے کر 60 سال تک، گھبراؤ نہیں جلدی، 60 ہو گئے، عصر ختم ہو گئی، اب مغرب جو ہے جانے میں تھوڑا جلدی ہو جاتی ہے، گرمی میں رنگی دیر سے ہوتی ہے، اتنی زندگی ہے، مانے تو بھی یہی ہے، نہیں مانے تو بھی یہی ہے، مانو تو بھی یہی ہے، نہیں مانو تو بھی یہی ہے۔ 40 سال ہو گئے، اب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتا ہے، 40 سال کی، جیسے کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، باہر دروازے سے باہر نکلنے کی دعا ہے، 40 سال ہو گئے تو بھی ایک دعا ہے۔ کتنے لوگوں کے 40 ہو گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ، باقی پورے آپ کو نوجوان دکھ رہے ہیں، ڈرو نہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ 40 سال ہو گئے، ہاتھ اٹھائے، دعا پڑھنی تھی، صحابہ یہ دعا پڑھ لیتے، 40 سال دعا کیا کرتے ہو؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک۔ قرآن نے کہا کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کو پہنچتا ہے، تو یہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میرے رب، ربی اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما دے، ان اشکر نعمتک التي، میں نے زندگی کر لی کہ میں شکر ادا کروں تو نعمت جو آپ نے میرے پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، واصلح لي في ذریتی، اللہ میری اولاد کا مسئلہ ہے، اب میری اولاد کی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، یہ 40 سال میں جو گناہ کیے معاف فرما دے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، جانے کی تیاری کرتا ہے۔ یہاں 70 ہو گئے تو جانے کی تیاری نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال ہو جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ عبادت کی طرف مائل ہونے لگتے تھے۔ دنیا میں زندگی اتنی ہے، اب آپ بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم چھوٹا چھوٹا بچہ بولتے ہیں، ابھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے، چھوٹی کہاں ہے؟ 3 سال کے بعد آپ نے اس کی تربیت شروع کی تو 3 سال بہت لمبے ہو گئے، 10 سال کے بعد سوچ رہے ہیں تو اور لمبے ہو گئے، پیدائش سے لے کر 13 سال تک یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے بچوں کے بنانے کا۔ اب بنانا کتنا ہے، کیا بنانا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 10,000 اسکوائر فٹ کی ایک لینڈ، یہاں پر ان کی بھی ہے، اسی کے بغل میں ان کی بھی ہے، اور انہی کے بغل میں اور ایک مولانا کی بھی ہے، 3 زمینیں ہیں، اور تینوں کی 10,000 اسکوائر فٹ کی لینڈ ہے۔ اب تمہاری بات ہے کہ تم اس میں کیا بنانا چاہتے ہو، پہلے نیت کرو،
ایک نے نیت کی کہ میں شیٹوں والا یہ گھر اس میں بنا دینا ہے، اس میں وہ بھی بنے گا۔ ایک نے نیت کی کہ میں 5 منزلہ اس میں ایک عمارت بنانا ہے، وہ بھی بن جائے گا۔ اور ایک نے نیت کی مجھے اسے 12 منزلہ ایک عمارت بنانا ہے، وہ بھی بن جائے گا۔ لیکن تینوں کا فاؤنڈیشن الگ پڑے گا۔ جس نے شیٹوں کا گھر بنایا اس کو فاؤنڈیشن میں بہت محنت کرنے کی کیا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، فاؤنڈیشن چھوٹا سا پڑے گا اور گھر جلدی بن جائے گا۔ دوسرا 5 منزلہ بنا رہا ہے تو اس کا فاؤنڈیشن تھوڑا بہت اندر ڈالنا پڑے گا، اور جو 12 منزلہ ہے اس کو اور زیادہ اندر ڈالنا پڑے گا۔ 12 منزلے والوں کی عمارت نظر نہیں آئے گی اور فاؤنڈیشن میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اتنا خرچ ہو جائے گا کہ اس نے جو گھر بنایا تھا ایسے 4 گھر بن جائے گا۔ جو شیٹ والا گھر والا ہے شروع میں دیکھ کر کہے گا کہ بیوقوف ہے، ابھی کھود رہا ہے، محنت اس میں زیادہ ہے۔ 5 منزلہ عمارت کی محنت اس سے تھوڑا سا کم ہے اور اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ اب جب فاؤنڈیشن ڈالو گے 10 پر 12 منزلوں کی عمارت میں بہت نیچے ڈالو گے، بہت مضبوط ڈالو گے، اب اس کے بعد 12 منزلہ عمارت بن جائے گی، کھڑی ہو جائے گی۔ تم نے فاؤنڈیشن کمزور ڈال دیا اور پورا ڈالنے کے بعد تمہیں احساس ہوا کہ مجھے 12 منزلہ عمارت بنانا ہے، خواب ہے چھوڑ تو نہیں بنے گی، بنانے جاؤ گے تو گر جائے گی۔ بالکل اسی طرح تمہارے گود میں ایک بچہ آیا، اب تم طے کرو کہ تمہارے بچے کو کیا بنانا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم گول سیٹ کرو کہ میرے بچے کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ صرف تمنا کرنے سے کام نہیں چلے گا، گول سیٹ کرنا اور اس کے بعد محنت کرنا۔ تم نے گول سیٹ کیا کہ میرے بچے کو اس بلندی پر لے کر جانا، کوئی غلط گول سیٹ نہیں کیا۔ دنیا میں جو دوسرے بن چکے ہیں ویسے ہی تمہارا بھی بچہ بننے والا ہے۔ تم نے کہا کہ میرا بچہ نظام الدین اولیاء بننا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بننا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بننا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بننا ہے، دروازہ بند نہیں ہے۔ جو بھی تم بنانا چاہتے ہو وہ بنانے کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، لیکن دیکھنا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بننے کے لیے ان کی والدہ نے اور ان کے باپ نے جب وہ پیدا ہوئے اس وقت کیا محنت کی تھی۔ 13 سال تک وہ محنت تم بھی کرو گے تو تمہارا بچہ بھی بن جائے گا۔ محنت نہ کرو، اس کا گول سیٹ نہ کرو، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر بھی دعا کرو گے، ان لیس للانسان الا ما سعى۔ اللہ نے ایک اصول طے کر دیا یہاں پر، محنت نہیں کرو، تمنا کرتے رہو، یہاں پر اتنا ہی ملے گا جتنا تم نے محنت کی۔ تو 13 سال جو بچے کے ہیں یہ اس کی زندگی کے فاؤنڈیشن کے ہیں۔ افسوس کی بات ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بننا ہے اس کا فاؤنڈیشن 13 سال کے اندر پڑ جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ 13 سال سے لے کر 32 سال تک یہ عمارت کے بننے کا ہے۔ 32 سال کے بعد بننے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اس میں جا کے رہنا شروع ہو جاؤ، اب وہ اس سے کام لینا شروع ہو جاؤ۔ فاؤنڈیشن کیسے ڈالا جاتا ہے، کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے،
ہر بچہ تمہارے گھر میں، میرے گھر میں مجھے 5 بچے ہیں، آج کل تو وہ بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے، 5 بولتے ہیں، میرے والد کو 10 ہیں اور مجھے 5 ہیں، اب تو ایسا بولنا ہے تمہارے گھر میں 2 ہیں۔ V2 پہلے ٹرکوں کے پیچھے لکھا آتا تھا، V2 hours to بولتے، اب پھر وہ گیا، اب ہم پڑھتے رہے V2 hours 1، اب جگہ جگہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم 2 ہیں تو تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی عیش کرو، مستی کرو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ خیر، ہمارے گھر میں بھی نہ کرو، کتنی دیر تک؟ ہاں چلو 9:30 تک کہنا نا، آرام سے کرو، بولے تو آرام سب کا گڑبڑ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 5-10 منٹ آگے پیچھے ختم کرتے ہیں، کچھ چیزیں اہم بتائیں گے۔ تو ہم بتا رہے تھے 5 بچے ہیں، 5 بچے بھی ایک طرح نہیں ہوتے۔ ہم لوگ اپنے بچے کے بارے میں گول کیسے سیٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گول سیٹ کرنا سیکھنا ہے کہ کیسے گول سیٹ کرنا ہے، میرے بچے کو کیا بنانا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آتا، جن کے گھروں میں بچے ہیں سب کو بلا کر پوچھو کہ بھئی کیا بنانا چاہتے ہو بچے کو؟ 2 ورڈ یاد ہے تم لوگوں کو، کون سے 2 ورڈ یاد ہے؟ ایک ورڈ یہ ہے کہ کیا بنانا چاہتے ہو بھائی؟ کیا یاد ہے بھائی؟ پہلا کیا بنانا چاہتے ہو؟ بولو کیا یاد ہے؟ ڈاکٹر۔ مس ہو گیا تو انجینئر۔ یہ ڈاکٹر انجینئر بولنے والا کو نہ ڈاکٹر پتا ہے نہ انجینئر پتا ہے۔ اس کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے، ترقی کی جگہیں نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنانا غلط نہیں ہے، اچھی چیز ہے، ایسا نہیں کہ میں آ جا کر ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ سمجھنا کہ میرے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو، سب میں ضرورت ہے کہ ڈاکٹر۔ مس ہو گیا انجینئر۔ پہلے سب سے پہلے گول سیٹ کرو کہ تمہارا بچہ کیا بنتا ہے۔ جو تم بنانا چاہتے ہو بچہ وہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنا کہ یہ کیا بن سکتا ہے، اس کو کیا بنانا۔ جتنے بھی بچے ہیں دنیا میں پیدا ہوئے، میرے گھر میں 5 بچے ہیں، 5 بچے ایک طرح نہیں ہوں گے۔ دیکھو یہ تھم امپریشن ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کو اترا دیتے، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک دیکھنے میں سب کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، ایک کا تھم امپریشن ایک سے میچ نہیں ہوا ہے۔ آنکھوں کی اندر پتلی نظر آ رہی ہے، اگر آپ سفید اندر ایک لینس نظر آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں ہوا ہے۔ بھیجا کبھی نکالو ہو، دیکھے ہو کہ بھیجا کھائے بھی ہوگے، ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے، دیکھنے میں ونکلز نظر آتے رہتے ہیں، سب کا بھیجا ایک نظر آتا ہے۔ اور آپ کو بولتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں ہوا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لو کہ جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں پیدا ہو رہا ہے جیسے ہماری فیکٹریوں میں مال بنتا
کوئی ڈیزائن بنایا، اس کی ڈائی بنائی اور 2000 پیسز کا آرڈر دیا اور ایک بیگ میں 2000 پیس مال کا کیا کر دیا گیا، بھیج دیا گیا. تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 21ویں صدی کے لیے ہندوستان میں حیدرآباد کے لیے اتنے پیسز ایک طرح کے مارکر پیدا کر کے بھیج دیا، چائنا کے لیے یہ ڈیزائن کے پیدا کر کے بھیج دیا. ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں انسان کا بچہ جو پیدا ہوا ہے، ہر بچہ پوری دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں یونیک پیدا ہوا ہے. اللہ نے یونیک بنایا ہے اس کو قدرت کا شاہکار بنا کر بھیجا ہے. ایک ہی طرح سے پیدا کیا ہے. ہر بچہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اگر اس کو برانڈلی کلاسیفیکیشن کرو گے تو بچے کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنسیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ انٹیلیجنسی کے بچے ہوتے ہیں. ہر بچے کی سوچ الگ، بات کرنے کا طریقہ الگ، سیکھنے کا طریقہ الگ، پڑھنے کا طریقہ الگ، ہر ایک الگ الگ. اس پر جو نفسیات کے ماہرین ہیں، سائیکالوجی کے ماہرین ہیں، اس پر بہت اسٹڈی کی اور کہا کہ اگر براڈلی کلاسیفیکیشن کیا جائے تو 8 طرح کے انٹیلیجنسی کے بچے ہوتے ہیں. کوئی انٹرپرسنل ہوتا ہے، کوئی انٹرا پرسنل ہوتا ہے، کوئی لنگوسٹک ہوتا ہے، کوئی لاجیکل میتھمیٹیکل ہوتا ہے، کوئی میوزیکل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے. دور کر دوں، ٹھیک مجھے کو بتا دو. تو ابھی ٹھیک ہے. کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی نیچرل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے. ہر بچہ الگ ہوتا ہے. انٹرپرسنل بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دیکھتے ہو کہ وہ ہر ایک سے دوستی کرتا ہے، اسے اکیلا رہنا نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے موڈ میں انٹرفیئر کرتا ہے. اس کے 3-4 دوست ضرور ہوں گے، فوراً گروپ بنا لیتا ہے. ایک انٹرا پرسنل بچہ ہے، اس کو گروپ میں رہنا پسند نہیں ہے، اکیلے میں رہنا، جس کو ہم بولتے ہیں بہت شریف ہے. بولتے شریف نہیں ہے وہ، اس کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ اکیلے میں کام کرنا چاہتا ہے. نہ یہ بچہ غلط ہے، نہ وہ بچہ غلط ہے. اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہے، اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہے. ایک بچہ لاجیکل میتھمیٹیکل ہے تو وہ بچہ لاجیکل سوچتا ہے، میتھمیٹیکل سوچتا ہے. ایسا بچہ سائنس میں، میتھس میں، پڑھنے میں، ریزننگ میں بہت اچھا رہتا ہے. ایک بچہ لنگوسٹک ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے. اگر اس کو ایسا استاد مل جائے تو بہترین رائٹر بن جاتا ہے، بہترین اسپیکر بن جاتا ہے، زبان پر ماہر بن جاتا ہے. میوزیکل انٹیلیجنسی کا ہے. دیکھتے بچہ بھی نعت پڑھ رہا تھا، کوئی بچہ کیا خوبصورت نعت پڑھ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا. آپ مجھ سے کہیں کہ اتنی بڑی تقریر کر رہے ہیں آپ، ایک نعت پڑھ کے دکھا مولانا بولتے، تو میں اگر نعت پڑھنا شروع کروں تو پھر آپ بولیں گے آپ ختم کر کے تقریر شروع کر دیجیے. کیا مطلب، کیا میں کمزور ہوں؟ کیا میں کمزور نہیں ہوں. میرے اندر میں میوزیکل انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ نہیں ہوں. وہ کیا بہت صحیح ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کو میوزیکل انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ کیا ہے. آپ اسکولوں کے اندر مدرسے چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، وہ جو نعت پڑھتے بچے، نظمیں پڑھتے، پڑھنے میں کمزور رہتے، آپ ہمیشہ ڈانٹتے رہتے، پڑھتا
پتہ نہیں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا سب بولتے رہتے ہیں، لیکن جب جلسہ ہوگا تو اسی کو لا کے کھڑا کرتے اور انہیں پڑھنے کے بعد اسی سے تمہارے مدرسے کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی الگ الگ انٹیلیجنسی رکھا ہے۔ ماں باپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے میرے بچے کے اندر کون کون سی انٹیلیجنسی میں میرا بچہ ڈومیننٹ ہے۔ چلو ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دینا دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہو۔ حیدرآباد میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ جواب دیں۔ ہارس اینڈ کیمل، گھوڑا اور اونٹ۔ میں ایک گھوڑے کو اور ایک اونٹ کو ڈیزرٹ میں لے جا کر رننگ ریس کا مقابلہ کرا دیا، کون جیتے گا؟ اونٹ۔ ہارس کہنے والے ہاتھ کا اب میں نے ڈیزرٹ میں اونٹ کا، ہارس کا اور کیمل کا رننگ ریس کا مقابلہ کرا دیا تو اونٹ پچھتا جائے گا، گھوڑے والا سمجھے گا کہ میرا گھوڑا بہت کمزور ہے، گھوڑا سمجھے گا کہ بہت کمزور گھوڑا میرا ہے، گھوڑا سمجھے گا کہ میں کیمل کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں۔ دوسرے دن میں نے اسی گھوڑے اور اسی ہارس کو تمہاری فیلڈ میں لا کر رننگ ریس کا مقابلہ کرا دیا، آج کون جیتے گا؟ ہارس۔ اور اب اونٹ والا اونٹ کو پیٹے، کل تو بہت اچھا دوڑا، آج ہار گیا تو آج کمزور ہے۔ بات سمجھ لو، نہ ہارس کمزور ہے نہ کیمل کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ جگہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیمل کے فوٹ کا ڈیزائن اللہ نے فلیٹ بنایا ہے تاکہ وہ ریگستان کی ریت میں دھسے دے، اور گھوڑے کے ٹانگ کو ایسے بنایا ہے تاکہ وہ پتھر اور سب زمین پر چل سکے۔ تم نے لے جا کر جس گھوڑے کو زمین اور پتھر کے لیے پیدا کیا اس کو ریگستان میں دوڑا کر اس کی اسکل دیکھنی چاہیے، اور جس اونٹ کو ریگستان کے لیے پیدا کیا اس کو پہاڑ پر دوڑانے کی کوشش کی۔ اور سمجھا کہ میرا اونٹ کمزور ہے، میرا گھوڑا کمزور ہے۔ نہ گھوڑا کمزور ہے نہ اونٹ کمزور ہے، غلط ڈیسیژن تم نے لیا اور اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ اسی طرح لوگ، ہمارے بچوں کے ماں باپ غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ نانی بول کر بڑھ گئی کہ ڈاکٹر بننا ہے، اب نانی کی چکر میں اس کو لے جا کر ڈاکٹر بنانا چاہا، پھر اس کا اس میں ڈومیننٹ نہیں ہے۔ آپ جانا چاہتے ہو سائنس کی اسٹریم میں، تو اگر بچہ لاجیکل میتھمیٹیکل ہے، اگر بچہ اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہے، اس میں ڈومیننٹ ہے، دوڑتے ہوئے نظر آئے گا۔ اگر ایک بچہ لنگوسٹک ہے، آپ اس کو آرٹس میں لے کر جاؤ، اس کو ایک اچھا رائٹر بناؤ، بنے گا۔ آپ کو طے کرنا ہے، پہلے سمجھنا ہے اپنے بچے کے بارے میں، میرے بچہ کون سی انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہے، اس کو سمجھ کر طے کرنا پڑے گا کہ اس کو کس رخ پر لے کر جانا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر دیکھنا ہے کہ صرف انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہونے سے بچہ نہیں بنے گا۔ جیسے ایک موبائل ہے، میرے موبائل کے اندر ویڈیو لینے کی بھی صلاحیت ہے، پکچر لینے کی بھی صلاحیت ہے، بات کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے اندر
कई तरह के सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हैं, सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं उन सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा तो काम आएंगे, यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी वो फोन मेरे लिए एक खिलौना बन के रह जाएगा। सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरे फोन के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, फिर लेने के बाद उसका इस्तेमाल करना, फिर इस्तेमाल भी सही होना। अगर मेरे पास वीडियो का सॉफ्टवेयर है तो मैं वीडियो लूंगा, काबतुल्लाह का वीडियो लूंगा तो भी वो वीडियो ले लेगा, एक गंदा वीडियो ले लूंगा तो भी ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि काबतुल्लाह का वीडियो तो वो सेव कर लेगा, गंदा वीडियो लेते ही वो फट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि उस जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद है उसको तुम कैसे इस्तेमाल करते हो। इसी तरह एक बच्चा है, छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, आपका बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, उसको अच्छा कारी बनाओ, बनेगा। कारी शेख सुदैस, उनकी आवाज से आप मुतासिर होते हो। फिर मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, सुदैस भी कुरान पढ़ते हैं, मैं भी तजवीद के मुताबिक पढ़ता हूँ। मैं कुरान पढ़ूंगा तो तजवीद के खिलाफ नहीं पढ़ूंगा, सही कुरान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जैसे सुदैस पढ़ेंगे वैसे ही मैं भी तजवीद से पढ़ूंगा, लेकिन मुझे तजवीद तो आती है, लेकिन अल्लाह ने मुझे म्यूजिकल इंटेलिजेंसी नहीं दी है, वो आवाज नहीं दी है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली थी। वो आवाज उनको मिली है, आवाज जैसे चाहे उठा सकते हैं। अब उनको म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में वो डोमिनेंट है। उनके माँ बाप उनको कुरान पे लगाए, कुरान पढ़ेंगे, नाक पर लगाए, नाक पढ़ेंगे। अगर उनके माँ बाप गलती कर लेते, इस पर ना लगाते, तो वो खामोश ना होते, वो गाने गाते, वो सिंगर बनते। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे बच्चे को म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है तो उसको कारी बनाना है या उसको एक नाखा बनाना है। अगर नहीं तुम उसको माहौल दोगे, वो खामोश नहीं बैठेगा, रास्ते में चलने वाले चलते चलते उन गानों को सुनेगा। और वो तुमसे डर, अगर तुम आलिम भी होगे, तुम्हारे सामने अब्बा के सामने गाना मुश्किल दिख रहा है तो छुप छुप कर गाएगा, छुप छुप कर सुनेगा, वो खामोश नहीं बैठेगा। तो अब इस इंटेलिजेंसी को सही इस्तेमाल करना और गलत इस्तेमाल करना तुम्हारे हाथ में। अब एक अच्छा उस्ताद उसको मिला, एक सही उस्ताद उसको मिला तो वो बच्चा बन जाता है। सब कुछ था, उसको उस्ताद नहीं मिला, तुमने यह गलत उस्ताद के हाथ में दे दिया, वो खत्म हो जाता है। बहुत से बच्चे, इसके अलावा एक और एक बात बताता हूं, हमें देखना, हमारा बच्चा शरीर है, उसका बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे घर में बच्चा शरीर है, ये शरीर बोल बोल कर बच्चों को शरीर बना देते हैं। मेरा बच्चा शरीर है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा रीडिंग नहीं करता है, कुरान नहीं पढ़ता है, उसके अंदर इंटरेस्ट कम है, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा तुम्हारा पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको कुछ बीमारी। आप सोचो, मैं यहाँ आया तो आप में से किसी ने कहा कि मौलाना ये बयान के बाद आपको एक पहलवान से मिलना है। कौन पहलवान भाई? कहा कि हमारे पास ये मोहल्ले में पहलवान साहब हैं, वो 10 आदमियों के साथ पहलवानगिरी करके एक साथ पटक देते हैं, इतनी ताकतवर है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि जरूर मिला। अब आप लेकर गए मुझे तकरीर के बाद पहलवान साहब के घर। पहलवान साहब बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं।
میں نے کہا کہ تم تو کہے تھے کہ 10 لوگوں کو پٹکے گا، خود اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ نہیں مولانا، قسم خدا کی 10 آدمی کو پٹکتا ہے، آج اس کو بخار آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کو ایک اور پڑھتا ہوں۔ اب اس کے بعد بخار کی گولی دی، اب بخار ٹھیک ہو گیا 3 دن کے بعد۔ اب واقعی گیا تو دیکھا کہ وہ پہلوان واقعی 10 کو پٹکتا ہے، اس کو وہ طاقت موجود تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈسیبلٹی آئی تھی اس کو۔ کون سی؟ یہ بخار تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیت کو نہیں دکھا پا رہا۔ ہم کیا سمجھے؟ بیکار آدمی ہے، اس کے اندر کچھ یہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا بچہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کلاس میں ریڈنگ نہیں کر پا رہا ہے، کلاس میں رائٹنگ نہیں کر پا رہا ہے، یا آپ کا بچہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، کبھی وہ پٹک دیا، کبھی یہ پٹک دیا، اسکول سے فون آ رہا ہے، وہ کلاس میں بیٹھتا نہیں ہے، گھر کے اندر ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ پھوڑ دیا، وہ پھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے، بچہ کمزور نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس طرح سے بخار جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، ایسا نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ ڈسلیکشیا کا شکار ہو، ڈسگرافیا کا شکار ہو، ڈسکیلکولیا کا شکار ہو۔ ایک بیماری ہے، عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، آج کل تو اور زیادہ ہو رہی ہے، ADHD ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اب ہم اس کو شریر بولتے ہیں۔ وہ بیماری ہے تو آپ کا بچہ ورک نہیں کر رہا ہے، 6 مہینے، 4 مہینے، 1 سال اس پر محنت کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچہ انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کو ہم شریر بولتے ہیں، ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہے، اس کو لوٹ دیا، وہ پھوڑ دیا، یہ توڑ دیا، اب اس کو لے لے کر بچے کو گھومتے رہتے، میرا بچہ شریر ہے، شریر ہے، وہ تعویذ ڈالنے کا آیا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا نہ، بولے حضرت شاید یہ رہے گا، اس کا نام ہم نے سکندر رکھ دیا تھا، اس لیے سکندر ہی دکھا رہا ہے، تو ان کا نام کیا قلندر رکھ دو کیا ہوگا؟ اب قلندر رکھ دیا تو قلندر سکندر ہی کر رہا ہے۔ شریر نہیں ہوتا، جو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ شریر ہے، وہ ٹیچر شریر ہے، جو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ شریر ہے، وہ ماں باپ شریر ہے۔ بچے کو بخار آ گیا ہے، اس کو کیا کر رہے ہو آپ؟ ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی۔ بہت اہم بات ابھی بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، اس کو غور سے سن لینا۔ اور جو لوگ بچوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کے اندر معاشرے کے اندر، ان کو بتا کے جا رہا ہوں، ماں باپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کام کرنے والوں کو بتا رہا ہوں۔ بخار والے بچے کو بہت اچھی بریانی آپ نے پکائی یہاں پر، اور مہمان آئے، اور مہمان کو بہت محنت سے بریانی پکا کر آپ نے سرو کیا۔ ایک مہمان کہہ رہا ہے، 4 مہمان آئے تھے، ایک مہمان کہہ رہا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کھا نہیں رہا ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی لذیذ، کتنی ٹیسٹی بریانی ہے، یہ عجیب آدمی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب زبردستی اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو زبردستی کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کو بخار آ گیا ہے۔ اب بخار آ گیا ہے، تم اپنے بریانی کو کتنا ٹیسٹی بناؤ گے تو اس کی زبان کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، وہ اس کو ایسے ہی لگے گا، اس کو ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ بدتمیز آدمی ہیں، آپ ہماری بریانی کو ایسا بول رہے ہیں،
जितना डांटोगे तो तुम्हारी बिरयानी उसको ऐसे ही दिखेगी। डांटने की जरूरत नहीं है, गोली दो, बुखार उतर जाएगी, टेस्ट वापस आ जाएगा। अब खिलाओ, एक प्लेट की जगह 2 प्लेट खाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक बच्चा ADD का है, ADHD का है, डिसलेक्सिया का है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का बच्चा है, उसको आपकी तालीम अच्छी नहीं दिखती। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको अच्छा नहीं दिखता, अब उसे तुम पकड़ के मार दिए। एक बुखार वाले बच्चे को मार दोगे तो क्या होगा? बुखार और तेज हो जाएगा, कम नहीं होगा, और दूसरी बीमारी में चले जाएगी। इसी तरह एक छोटी सी बीमारी है ADD, वो एक जगह बैठता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत आसानी के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। हम उसको क्या करते हैं? स्कूल में गए, टीचर कह रही है कि शरीर, घर को आए, अम्मी का नया डिनर सेट छोड़ दिया उसने, अम्मी का डिनर सेट छोड़ देगी, वो पीट देगी, सब देखते हो। तो उसने पीट दिया, अब्बा की कार को स्क्रैच कर दिया, छोड़ रहा है अब्बा, पीट रहा। अब हर आदमी कह रहा है कि तुम बहुत शरीफ हो, बहुत शरीफ हो। कुछ दिनों के बाद वो तय कर लेता है कि मैं शरीफ हूँ। जब बच्चा तय कर लेता है कि मैं शरीफ हूँ, तो अब उसको शरीफ तुम नहीं बना पाओगे। अब उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब वो सिर्फ एक जगह बैठ नहीं रहा था, उसकी बीमारी बढ़ेगी, ODD हो जाएगी उसको। जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट को पूछो, ODD कहते हैं अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। कुछ दिनों के बाद तुम उसको डांट लो, पलट के खड़ा हो जाएगा। आप बहुत डांट रहे हो, आप कौन होते हो? टीचर अगर उसको डांट दी तो पलट के खड़ा हो जाएगा, जवाब देगा, मैं मेरा अप्पू को बुला के लाऊंगा, तुम कौन होते हो मुझे डांटने के लिए? अम्मी के साथ पलट के खड़ा हो जाएगा, अपोजिशन करना लगेगा। अब्बा के सामने पलट के खड़ा हो जाएगा। अब्बा को गुस्सा आ जाता, मेरे खानदान में आज तक कोई खड़े होकर मुझे बात नहीं किया, नालायक तुमने ऐसा कर दिया, फिर पीट दिया। अब पीटते पीटते वो बच्चा सीढ़ी में चला जाता है, कंडक्टिव डिसऑर्डर को एक बीमारी है। अब वहां चला गया, आपके मोहल्ले में बताता हूं, सुन, जो बच्चा कंडक्टिव डिसऑर्डर में चला जाता, अब उसको सिर्फ अपोजिशन नहीं करता, 3 चीजों से उसको सुकून मिलता है। वो बहुत इंपल्सिव बिहेवियर का होता है, 3 चीजों से उसको सुकून मिलता है। नंबर 1, वो किसी को नुकसान पहुंचाए, वो गिलासों को तोड़ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है, कुत्ता सो कहेगा, पत्थर लेगा, मारेगा, अब वो चीखते हुए भागेगा तो उसको सुकून होगा। अब्बा कुर्सी पर बैठने वाले थे, पीछे से कुर्सी खींच दिया, धड़ से नीचे अब्बा गिरेंगे तो उसको देखकर उसे मजा आएगा, उसको सुकून होगा। घर की चीजों को तोड़ने में उसको सुकून होगा, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में उसको। नंबर 1। नंबर 2, वो इंपल्सिव बिहेवियर बहुत ज्यादा उसके इंपल्स होते हैं, उसको सुकून करने के लिए उसको नशे में होता है, तो ऐसे बच्चे नशे में चले जाते हैं। ये जो ड्रग्स में चले जा रहे हैं, इसमें चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं बच्चे? अब कोई बच्चा अंदर से इंपल्सिव है, किसी ने बताया कि देखो इसमें मजा आया, एक मर्तबा लिया, उसको थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, और एक मर्तबा लेगा, ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है। तीसरा, सेक्सुअल चीजों में उसको मजा आता है, अब वो जिनसी बेराहमी में चला जाता है। ये 3 चीजों में चला जाता है, और इसको धक्का मारने वाले लोग वहां तक कोई और नहीं है। कौन है? माँ बाप और माशरा। अभी ऐसे मेरी बात हो रही थी, एक पेरेंट है मेरे पास, एक आदमी पब्लिक, मौलाना मेरा बच्चे के लिए, मेरा बच्चा ना पढ़ता है ना करता, अभी घर से भाग गया है, चोरी करना शुरू कर दिया है, पुलिस उसको भगाने कर रही है,
ہم بہت پریشان ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا کہ جلسے کے بعد آ کے ملنا ہے اس سے۔ اب ہمارے پاس آیا، غور سے سن لو اس بات کو، ہمارے پاس آیا تو کیا کیا کرتا ہے بتاؤ؟ اس نے تھوڑا بتایا تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ دیکھو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تاکہ معلوم ہو جاتا ہم کو بتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب ناک میں پانی آ رہا ہے تو ڈاکٹر بولتے ہیں گلے میں خراش بھی ہو رہا ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو دماغ کا جنون ساتھ ہے کیا؟ نہ جن ساتھ ہے نہ کچھ ہے، یہ کامن بیماری ہے، اس کے سمپٹمس یہ ہے۔ ایسے ہی سائیکولوجیکل پرابلم کے سمپٹمس یہ ہے۔ ہم نے کہا یہ مجھے بتاؤ تم اور تمہارے بیوی کے تعلقات کیسے ہیں؟ مجھے معلوم ہے تم اور تمہاری بیوی لڑتے ہو آپس میں، ہر دن تمہارے یہاں لڑائی چلتی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں، تمہارے گھر آ رہا ہوں، صحیح بولو گے تیرے بچے کا علاج ہے، میں کر دوں گا۔ کہا کہ ہاں حضرت ہر دن لڑائی ہے، ہر دن جھگڑا، ہر دن لڑائی۔ کہا کہ ایک بچہ ماں باپ کی لڑائی دیکھتا ہے، جھگڑا دیکھتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ چھوٹا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر شاک ہو جاتا ہے اور ہو کر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل بیماری میں۔ اب ٹینشن میں وہ بچہ بھی سائیکولوجیکل بیماری میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ماں باپ کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس بچے کو سمجھے کہ یہ سائیکولوجیکل بیماری میں ہے۔ اب اس کی سائیکولوجیکل بیماری یہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا اس کا علاج تو میں بعد میں کر دوں گا۔ کہتا کہ کسی بھی صورت میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، ماں کے ساتھ نہیں رہوں گا، باپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ پہلے حضرت میرا مخالف ہوا، اس کے بعد ماں کا بھی مخالف ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے اس کو بنایا، وہ سیڑھی میں چلا گیا، کنٹمپٹیو ڈس آرڈر میں چلا گیا۔ اب اس کو چوری کرنے میں، نشہ لینے میں، مارنے میں، اب ایسے پورے بچے محلے میں ہوتے، اب وہ سب ایک گینگ بنا دیتے، وہی داداؤں کی گینگ بنتی، اب وہی کیا لیتے، ڈرگس لیتے، نشہ لیتے۔ ہم دور سے جاتے جاتے ایک دو ان کے بارے میں ڈانٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ فلمیں دیکھ لیتے اسی طرح سے، بعد میں دھیرے دھیرے پالیٹکس میں آ جاتے ہیں، وہی وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، وہی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر داخلہ بنیں گے، یہ وزیر اعظم بنیں گے تو ملک کا حال کیا بنائے گا؟ وہی توڑ پھوڑ ہنگامہ، ان کو مزہ اسی میں آتا ہے۔ تو ہمارے یہ بچوں کو میں ماں باپ سے کہتا ہوں، پہلے تو اگر اپنے بچے کو بنانا ہے، گھر کے ماحول کو پہلے کام رکھو، آپس میں لڑو نہیں ماں باپ، اس کے سامنے بچوں کے سامنے۔ بچہ قیمتی ہے، تمہارا ہیرا ہے، لڑو۔ اس کے باوجود بھی نہیں لڑنا، نہیں چھوڑنا چاہتے تو ان کے لیے ایک سجیشن بھی میں دیتا ہوں۔ بہت سے ماں باپ لڑنا، میری نصیحت مان کر لڑنا چھوڑ دو تو ٹھیک ہے۔ بہت سے ماں باپ نہیں لڑنا ہی ہے تو میں یہ سجیشن کرتا ہوں کہ باہر سے شوہر نامدار، اب بیوی سے لڑنا ہے تو گھر میں داخل ہو، بیوی سے کہیں کہ میڈم تھوڑا سا اندر آ جائیے، مسکراتے ہوئے کہیں، کس میں آ جائیے؟ بیڈ روم میں آ جائیے، اندر آپ تالا لگا لو، خوب باکسنگ کر لو، جتنا توڑنا پھوڑنا سب کر لو،
پھر دونوں وضو بنا لے کر بچوں کے سامنے خوشی خوشی آ جاؤ، کم از کم تمہارا بچہ بن جائے گا۔ یہ ماں باپ شادی ہونا، نکاح کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جب تمہارے گھر بچہ ہو گیا، تمہارے اوپر کتنی عظیم ذمہ داری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، یہ بچے اس ڈسارڈر میں چلے جاتے ہیں۔ جن بچوں کو ایسا ہو گیا، جن کے گھروں میں ایسا ہو گیا، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تعویذ بندے سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے کاز کیا ہے اس کو ٹھیک کرو۔ سائیکولوجیکل بیماریاں، عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہو گئی۔ ایک بیماری سناتا ہوں، ٹائم کیا ہوا بتاؤ؟ پیچھے سنو، بیماریاں سناتا ہوں کیسے کیسا ہوتے۔ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا، ہمارے جاننے والوں، کہا کہ روتی ہوئی فون کیا، کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے آخر میں آپ کو فون کروں۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا، کیا بات ہے؟ کہا کہ اچانک مجھے خوشبو آ جاتی ہے، پورا کمرہ خوشبو سے بھر جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اچانک بدبو آنے لگتی ہے، اور اچانک میرے سر کے اندر ایسا جلن شروع ہوتی ہے جیسے کسی نے کیا ڈال دیا ہو، مرچ کا پاؤڈر ڈال دیا ہو۔ سوتی ہوں تو کوئی آتا ہے اور مجھ کو گدگدی کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، 2 سال سے علاج کرا رہے ہیں، اب اس مصیبت سے تنگ آ گئی، آخر میں آپ کو بولتا ہوں۔ کہا کہ کیا کرایا علاج؟ کہا کہ یہ کامل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے علاج کیا، وہاں بھی نہیں ہوا، پھر اور ایک کامل صاحب کے پاس گئے، وہاں بھی نہیں ہوا، اب جس کے پاس جا رہا ہوں، ابھی کامل صاحب کے پاس گئے تھے، آپ کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے جاننے والے ہیں، بہت دیندار آدمی ہیں، تو انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کہ بادام دیے ہیں اور یہ دیا ہے، اس ڈاکٹر کا ہر دن کھاتے رہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں فون کیے ہو؟ کہا کہ آپ آخر آپ ہے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے کیوں، میں بہت تو ایسا ہے بیٹا، تم ایسا کرو، اگر میری بات ماننا چاہتی ہو تو وہ بادام اور یہ وہ ہمارے دوستی دیے ہیں نا، تو وہ دوسروں کو کھلا دے دو۔ بہت وظیفے پڑھ رہی ہوں، اتنا وظیفے پڑھ رہی ہوں، میں نے کہا کہ آج وظیفے بند کر دینا پورے، 5 وقت کی نماز، فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی کرو، باقی سارے وظائف چھوڑ دو، تم کو کچھ نہیں ہوا ہے، تم کو وہ سیدھی ہو گیا ہے۔ ایک بیماری ہے، سائیکولوجیکل بیماری، کیا بولتے ہیں؟ وہ سیدھی بولتے ہیں، تم کو وہ سیدھی ہو گیا ہے۔ obsessive compulsive disorder ہو گیا ہے، نہ جن ہے، نہ جادو ہے، نہ کچھ ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہوں وہاں جانا، اور اس کے پاس وہ ہسٹری لے گا، تم نہیں بولنا کہ میں نے وہ سیدھی بولا ہے، اب اس ڈاکٹر نے 1 گھنٹہ میرے پر کہا وہ سیدھی ہو گیا، میں نے کہا کہ اور ایک ڈاکٹر کے پاس دیتا ہوں، اس نے بھی وہ سیدھی، 1 مہینہ دوا کھائی، سارے جنات چلے گئے، سارے جادو کٹ گئے۔ یہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم گھروں کے اندر اپنے بچے کو شریر سمجھتے ہیں، بنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے پاس جادو ہو گیا ہے، بنا ہو گیا ہے، یہ ہو۔ کوئی جادو نہیں، جادو کرنے کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں، کس کے پاس اس زمانے میں پیسے لے کے جادو آپ کے پاس کرائے، خود جادو ہو۔ گھر کے اندر نبی پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر تم زندگی کرو گے اور بچوں کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائی ہے اس طرح سے کرو گے، بچوں کو لے جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے ڈریسز پہناتے ہو، فیشن کے چکر میں بال کھولتے ہو بچوں کے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر چھوڑے ہو، بچہ کیا بنے گا؟ یہ موبائل ایڈکٹ ہو رہے ہیں جو بچے، اس کی وجہ سے کتنے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمس آ رہے ہیں۔ تمہارے قیمتی بچے کو وہ موبائل کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ بعد میں ایڈکٹ ہو رہا ہے، پہلے تم ایڈکٹ ہو گئے۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، موبائل دے دیا، کھانا نہیں کھا رہا ہے، موبائل دے دیا، مہمان آئے ہیں رو رہا ہے، اب رونے سے بچانا ہے کیا دے دیا؟ موبائل دے دیا۔ تمہارے ماں باپ نے تو موبائل دے کر تم کو سنبھالا نہیں تھا، تو تم کو سنبھال رہے ہو موبائل میں۔ اچھا موبائل کو چھڑانا ہے، موبائل کے چھڑانے کا طریقہ تم موبائل دیکھتے ہوئے ایسا بچے کو کہا تم بہت موبائل دیکھ رہے ہو، زندگی میں نہیں چھوڑے گا۔ موبائل کو چھڑانے کا طریقہ ہے کہ آلٹرنیٹیو دو۔ ہمارے بچوں کے لیے یہ جتنے بھی ڈسارڈرز آتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے فزیکل ورزشوں کا کوئی ہمارے پاس نظام نہیں۔ ہمارے بچے کو نہ کبھی فٹ بال کھیلنے بھیجتے ہو، نہ کوئی رننگ ریس کھلاتے ہو، تمہارے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ فجر کے بعد سوتے ہیں ہم، بچے کو تھپڑ کے سلاتے ہیں، نہ بچے کو نہ عصر کے بعد جاتے ہیں، بچے کی کوئی فزیکل ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے، کوئی ورزش نہیں کرتے۔ میں عام طور پر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ تم کو کوئی دوا نہیں سمجھ میں آئی تو ایک دوا کر لینا کہ ہر دن فجر کے بعد یا عصر کے بعد میدان میں لے جاتے، جو بچے شریر بول رہے ہو ان کو لے جا کر میدان کے اندر تم اسپورٹ کھلانا شروع کرو، اس کی جو انرجی ہے اس کو ایکسائٹ کرو، تو دھیرے دھیرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کرو، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے بچوں کا فزیکل ڈیولپمنٹ کی کوشش کرو۔ نمبر ایک، ہمارے اگر بچوں کو بنانا ہے، فجر کے بعد بچہ نہیں سونا، فجر سے پہلے اٹھاؤ، فجر کی نماز پڑھاؤ، فجر کے بعد سے لے کر اشراق کے درمیان تک کی جو دھوپ ہوتی ہے اس دھوپ میں بچے کو کھیل نہ کراؤ تاکہ اس کو پسینہ نہیں آئے۔ عصر کے بعد کھیل نہ کراؤ، بچے کو پلے کراؤ، کھانے کا نظام بچے کا ٹھیک کرو۔ ہم بہت بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ٹکور ہے جہاں جہاں نوابوں کا کی حکومت چلی ہے وہاں سب کھانے میں بڑی محنت ہوئی ہے۔ کیا کھانے کھاتے ہیں، کتنے قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں، جو قسم قسم کے تم کھانے کھاتے ہو یہ سارے کھانے وہ ہیں جو تمہارے بچے کے دماغ کو گرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لرننگ ڈسیبلٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ جو تیل تم کھاتے ہو وہ تیل کی وجہ سے 50 سائیکولوجیکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہو، حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ تم حرام کھلا کر مسجد میں بھی اگر جا رہا ہے بچہ، گارنٹی نہ رکھو ایک دن تم کو تکلیف دینے والا ہے، تو حلال کمائی سے کھلاؤ، اس کے کھانے کا سسٹم ٹھیک کرو، اس کے اسپورٹس کا سسٹم ٹھیک کرو، اس کے سونے کا سسٹم ٹھیک کرو۔ جب تک بچہ صحیح سلیپ نہیں کرے گا، ایک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکی ہے، 12 rules of mind work۔ آپ اس کو پڑھو سائنٹیفک انداز سے، جس کو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بتایا، آج سائنٹیفک طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ رولز پر عمل کرو گے تمہارے بچے کا ذہن اچھا بنے گا، تمہارا بچہ اچھا ڈیولپ ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں، بچے بہت قیمتی ہیں۔
اپنے بچوں کا خیال کرو. یہ بچے سلم ایریا سے دوسرے ایریا نہ اسکول جا رہے ہیں نہ مدرسہ جا رہے ہیں, سڑکوں پر ہیں. ان کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے, ہم نے ایک فٹ بال کلب بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے فال کنر فٹ بال کلب. میں نے سوچا کہ ان بچوں کو کیسے کیا جائے. یہ بچے نصیحت کرنے سے نہیں آتے, ان بچوں کو تم جا کر دین کی باتیں کرو تو نہیں آتے. میں نے سوچا کرنا کیا ہے. ہم نے جا کر ایک ایریا کے بچوں کو کہا کہ میں تم کو فٹ بال کھلانا چاہتا ہوں, آؤ گے؟ تو بچوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ صحیح بول رہا ہوں, کھلاتا ہوں. پورے بچے آئے. فٹ بال ایک کوچ کو بلایا, صرف پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا شروع کیا 4 سال پہلے. ایک فٹ بال دیا, کہا کہ ایک کوچ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کو کھلاؤ. اب وہ کھلانا شروع کیا. اس نے کہا کہ مولانا بہت گندے گالیاں دے رہے ہیں آپس میں. میں نے کہا کہ ان کو یہ نہیں کہنا, گالیاں نہیں دینا, بولتا خاموش رہنا, نماز پڑھو نہیں بولنا, ان کو گالیاں نہ دو بولنا نہیں, ان کو کچھ نہیں بولنا, صرف فٹ بال کا شوق دلا. اب فٹ بال کا شوق دلایا ہے. 4-8 دن اچھا کھلانے کے بعد میں نے ایک بچوں کو بلا کر فٹ بال میچز دکھایا. بچوں نے دیکھا, عالمی کپ کے جو میچز ہیں وہ دکھایا. اچھل کے دیکھ رہے تھے, کیا بولا نہیں دیکھ سکتا. میں بولا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ دیکھو یہ رونالڈو ہے, یہ ریوالڈو ہے, یہ میسی ہے, یہ زیدان ہے. تو جانتے ہو کہ یہ رونالڈو ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ جو سیری والے بچے ہوتے ہیں ان کو 2 خواہش ہوتی ہیں, ایک تو لیڈرشپ ہونا ان کو, دوسرا پیسہ ہونا. میں نے کہا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے جانتے ہو؟ تو آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے تو بتا دے رہا ہوں. رونالڈو کی تنخواہ ہے ماہانہ ہندوستان کے 30 کروڑ روپے. کتنے؟ 30 کروڑ کلب سے ملتے. سالانہ 360 کروڑ روپے اس کی تنخواہ ہے. میں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے, اس کا باپ جو ہے گارڈنر تھا, اس کی ماں گھروں میں جا کر برتن دھویا کرتی. یہ اسکول کو نہیں جاتا تھا, راستے میں چلتے پھرتے راستے میں کوئی بال ملیا اس کو مارتا تھا. اس کی اسکلس کو ایک آدمی نے دیکھا اور اس کو لے جا کر ایک فٹ بال کلب میں جمع کر دیا. اور کلب میں کرتے کرتے 11 سال کے اندر وہ فٹ بال پلیئر بن گیا اور وہاں سے اس کی ترقی ہوئی, آج یہاں تک پہنچ گیا. تم لوگ بننا چاہتے ہو؟ ہاں ہم لوگ بھی بنیں گے. ٹھیک ہے, ہو گیا. میسی کے بارے میں بتایا, سب کے بارے میں بتایا. اب ان کو شوق دلا دیا کس کا. میں نے کہا کہ دیکھو ایسا اسٹیڈیم میں جا کر کھیل رہا ہے, گالی دے دو گے تو اسٹیڈیم سے نکال دیں گے. ریڈ کارڈ دکھاتے دیکھتے نہیں واپس میں. تو ڈسپلن سے سیکھنا ہے. ہاں ہم ڈسپلن سیکھیں گے. اب دوسرے دن بچوں سے کہا کہ گالیاں نہیں دینا ہے. اب ان کو جانا ہے کہاں؟ اسٹیڈیم میں. اب اسی نے کہا کہ آج سے کوئی گالیاں نہیں دے گا بھائی. گالیاں نہیں دن سے ختم کر دیا. فٹ بال اتنا کھلایا کہ ہم غریبوں کے بچے تھے سب. 15 دن کے بعد میں نے اس کا یونیفارم بنایا, شو دلایا, کہا کہ 800 روپے یونیفارم کے لا کر دینا. ان کے ماں باپ غریب ماں باپ آئے, 800 نہیں 1000 ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب سے آپ کے یہاں آ رہا ہے 9 بجے گھر میں آ کے سو جا رہا ہے. اتنا ہی کر انہیں نہ پڑھے لکھے ہم کچھ نہیں, 9 بجے آ کے سو جا رہا ہے. اتنا کافی ہے. کہا کہ اثر کے بعد اتنا زیادہ کھلا دیا کہ 9 بجے انہیں بیٹھ نہیں سکتا, اس کو نیند آ جاتی ہے, سو جاتا. اب 1000 روپے دے کر یونیفارم دیا. اب ان بچوں کو کھلایا. آسٹریلیا سے ہم نے کوچنگ کا کورس منگوایا, ہمارے کوچز جو ہے ٹرین کروایا. اب اس کے بعد ان کو 40 دن کے
6 महीने की कोर्सेस कराए, 4 सर्टिफिकेट 1.5 महीने के, 1.5 महीने के 4 सर्टिफिकेट लिए तो वो ये हो गया क्या, प्लेयर हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर फुटबॉल टीमें हैं, एक डॉन बॉस्को बोलकर एक बहुत बड़ी स्कूल है, यहाँ भी होगी डॉन बॉस्को, बहुत बड़ी स्कूल, बालाओं के बच्चे पढ़ते हैं, 3,000 रुपए देकर क्लब में फुटबॉल सीखते हैं। उनकी बैटल चल रही थी, हमने अपने बच्चों को भेज दिया। वो बच्चे जो है एसी में पले हुए, फार्म की मुर्गियां जैसे पलती है ऐसा पले हुए, और ये बच्चे देसी मुर्गियां की तरह पले हुए, मारे गोल 10 गोल मार दिए उनको, तो पब्लिक पूरी उनको इज्जत करना शुरू करेगी। तो बच्चों को समझ में आया, अब तक जो पब्लिक हमको बुरा बुरा कहती थी, आज हम क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर के हाथों उसको प्रेम दिलाया। अब उनको समझ में आया कि जो पुलिस हमको भगाने के लोगे, इंग्लिश में आकर क्या पूछेंगे, वो इंटरव्यू लेंगे, उनको थोड़ा इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार, डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। अब मस्जिद में ले जाकर डिसिप्लिन के नाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों की मशक करवाई। सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, सब सीख रहे हैं। अब हम लोगों ने वही फील्ड के पास ट्यूशन का एक सेंटर बनाया, कहा कि असर से लेकर मगरिब तक खेलना है और मगरिब के बाद चूक के इंटरव्यू देना है, तो वहाँ इंग्लिश सीखना है, ये करना है। अब हमने उनको लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया और पढ़ने के लिए तैयार है। और अब NOS नेशनल ओपन स्कूल के जरिए उनको 10th पास करा रहे हैं। और अल्लाह चाहता, हमारा एक बच्चा उसी बच्चे बिलो 30 ईयर की मैच में जाकर ये किया, तो गवर्नमेंट ने उसको ये कब तक पढ़ेगा उस तक फ्री हम पढ़ाएंगे, उसको कबूल कर दिया। एक कंपटीशन पैदा हो गया। अब चूंकि उसको रिनाल्डो बनना है, उसको रिवाल्डो बनना है। अगर आप कहोगे कि आधा घंटा उल्टा लटक के रहना है तब रिवाल्डो बनोगे, तो लटक कर रहने के लिए हो गया है, तैयार है। बच्चों की तरबियत, उनकी नफ्सियात को सामने रख कर करोगे तो बच्चे तुम्हारे काबू में आएंगे। अगर बच्चों की तरबियत उसके नफ्सियात से हटकर तुम अपने तरीके से करोगे तो बच्चे क्या नहीं आएंगे, काबू में नहीं आएंगे। बस अपनी बात को खत्म करता हूँ, एक तो अपने अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की हिफाजत करो। जो लोग सोशल वर्क करने वाले हैं, वो जो ड्रग्स के लिए काम करने वाले हैं, पहले ये समझ लो वो ड्रग्स जो बच्चे लेते हैं वो साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं, तुम उनको रोक नहीं सकते। रोकने का तरीका ये है कि उसको अल्टरनेट देना पड़ेगा। उसका एक तरीका ये है कि आप भी हैदराबाद में यहाँ पर अपनी जगह छोटी छोटी फील्ड में लेकर फुटबॉल क्लब शुरू करो और फुटबॉल के नाम से उन बच्चों को की तरबियत करना शुरू करो, तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभी कई शहरों में हमारा ये चल रहा है। अभी यहाँ मौलाना बैठे हैं, मौलाना इस्माइल साहब, ये एक देहात में काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वहाँ के बच्चे हमको हाथ को नहीं मिल रहे। मैंने कहा कि फुटबॉल क्लब शुरू करो, तो इन्होंने वहाँ पर फुटबॉल गेम किया, तो वो देहात के पूरे बच्चे के साथ आना शुरू हो गए। काम करने के तरीके को, इस्लाह करने के तरीके को बच्चों की साइकोलॉजी के साथ करोगे, अल्लाह ताला साथ भी देंगे और बच्चों की तरबियत भी होगी। मुझे बात करनी थी इधर उधर से चंद चीज़ें, कभी इधर से उधर से 9:30 पूरा करना था। 9:30 तक बात अल्लाह ताला अगर इसमें कुछ खैर की बातें हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसके ज़रिए हिदायत को आम करे। अगर इसके अंदर कोई गैर मुफीद बात आई है तो अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमाए, सबको माफ़ फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا